تینوں خبر اسانے حالات گل کریے آلت پالا دی گل کریے آلت پالا دی گل کریے آلت پالا دی دسا شان میں کیڑی کیڑی جدوں بات ناری چھیڑی دسا شان میں کیڑی کیڑی جدوں بات ناری چھیڑی کر جاندی بولر بیڑی ڈوبی ہوئی بارہ سالہ دی گل کریے آلت پالا دی گل کریے آلت پالا دی جلے سارے کنگالا اور میرا والی شاہ جیری میرا مرشد پیر اجمیری میرا والی شاہ جیری میرا مرشد پیر اجمیری میں بولی کر دی چیرے حیدر لجپال دے بازار گل کریے آلت پالا دی اور نہیں سندا عشق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت. حضرات محترم
جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں، میں تو ایک کامل طالب علم ہوں، میرے پاس تو ایسے لفظ نہیں کہ جن لفظوں کے ساتھ میں انہیں پیش کروں۔ ٹھیک ہے، ان کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ ایک ثناء رسول تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سرکار کی ثنا کریں گے تو میں یوں کہوں گا کہ توصیف جس نے کی ہے شاہ مشرق کین کی، اس کو سند ملی ہے سرور اور چین کی۔ توصیف جس نے کی ہے شاہ مشرق کین کی، اس کو سند ملی ہے سرور اور چین کی۔ اب دلوں کو تھام لیجیے اے میرے دوستو، شروع ہونے والی نعت ہے مظہر حسین۔ پنڈی سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان خان جناب مظہر حسین صاحب حالیہ نعت پیش کریں گے بلند آواز سے دوسرے پاس بنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت، فخر اہل سنت و جماعت، شاعر اہل سنت، شاعر بے مثال پیر سید ناصر حسین چشتی سیالوی دعوت برکاتہ عالیہ، دیگر معزز علماء کرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فرسٹ ٹائم تھوڑے علاقے حاضری ہے اور میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں دل دی اتھا گرائی میں تو شکریہ ادا کروں گا جناب قاری محمد نواز صاحب کا، جنہوں نے مجھ کو لگار کو دعوت دیتی اور میں آیا اور شاہ صاحب کی زیارت ہوئی۔ جتھے بھی گیا آپ کا کلام پڑھیا، رب نے عزتاں دتیاں، شہرتاں دتیاں، تو سید کے اندر زیارت کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ چند گھڑیاں اس وادی سے نکل کے مدینہ منورہ دی منڈی چ گم ہو جاؤ، کامل ولیاں دے عرس تے آئے تے کامل ولیاں دے جھرمٹ چ بیٹھے ہیں، گل دل تے لگے تے بابا دے بلند کہنا تے سبحان اللہ، تاکہ جنہاں دے عرس تے آئے انہاں دی دعا ہو جائے، جنہاں دی جھرمٹ چ بیٹھے انہاں دی نگاہ ہو جائے تے چھتری والے دا فضل ہو جائے۔ سجے کھبے دیکھ لینا کنے دعا لینی ہے تے کنے نہیں لینی، کیونکہ جتھے رنگ ہون پلو اتھے رنگ لینا چاہیے، جتھے رنگ ہون پلو اتھے رنگ لینا چاہیے، ولیاں تو زندگی دا ڈنگ لینا چاہیے، اور جنہ اتھے اللہ دی عطا ہوئے بیلیا انہاں دے دوارے تو بھی منگ لینا چاہیے۔ چکے ہوئے ہو، شاہ صاحب نے فکرہ کیا ہے کہ مدینے دا لبے کبوتر کے نسل میں بے ذوق لوں وہ دی بٹھ بھی نہ دیواں، اور سبحان اللہ کہنی جے تو سجے کھبے دیکھ لینا کیڑا بولدا تے کیڑا نہیں۔ مدینے دا لبے کبوتر کے نسل میں بے ذوق لوں وہ دی بٹھ بھی نہ دیواں، جے مرنا زمین دا بھی لب جائے مدینے او دے جو کسے نوں میں بٹھ بھی نہ دیواں۔ ماشاءاللہ صاحب دیو کہ تو مزہ آئے گا۔ اسی میلاد کر دیا، معراج کر دیا، عرس کر دیا، شاہ صاحب نے اتنے بھی قلم توڑیے، گلی گلی محلے محلے اعلان کر دے پھر دیا، نہ کڑمے نہ پڑھنے نہ کڑمے نہ کڑمے نہ مفت کسے تو سڑنے رحمت کی پوڑی چڑھنے اسی نات حضور بھی پڑھنے نہ کڑمے نہ کڑمے نہ مفت کسے تو سڑنے رحمت کی پوڑی چڑھنے اسی نات حضور بھی پڑھنے اسی غوث کا لنگر کھانے اجمیر شریف کی جانے اسی رب نو جدوں منانے پنجتن دے ہاڑے پانے اسی شاہ ثقلین نو مندے اسی حسن حسین نو مندے منن والے بول اسی شاہ ثقلین نو مندے اسی حسن حسین نو مندے صدیق دی قدمی بہنے فاروق دی یاد وچ رہنے عثمان کی پیری ڈہنے اسی حیدر حیدر نہ مفت کسے تو سڑنے رحمت کی پوڑی چڑھنے اسی نات حضور بھی پڑھنے اسی غوث کا لنگر کھانے ادھے بولے ادھے نہیں بول رہے کر مدنی مدنی ہر ویلے نہ کیوں پھٹ رہے کھل کے بول شاہ صاحب نے قلم توڑیے کر مدنی مدنی ہر ویلے مشکل نو ڈکے مارے کر پر بیٹھ سجن دی الفت دا دشمن نو چھکے مارے کر پکے گستاخ نو ناصر شاہ روڑے بھی پکے مارے کر اور تیرے دل وچ نور آ جاوے گا لنگر دے
کھانے ہاں اجمیر شریف کی جانے ہاں اسی رب نو جدوں منانے ہاں پنجاں دے ہاڑے پانے ہاں اسی شاہ ثقلین نو منتے ہاں اسی حسن حسین نو منتے ہاں صدیق دی قدمی بہنے ہاں فاروق دی یاد وچ رہنے ہاں عثمان دی پیری بہنے ہاں اسی حیدر حیدر شاہ صاحب نے اتنی قلم توڑی ہے جڑا اصلی سنی ہاتھ کھڑا کرے قابلے والے فرسٹ ٹائم تے علاقے چ آیا وا تو سیدوں کے چرمٹ کے بیٹھے ہو جن نے اپنے مرشد کی دعا لینی ہے وہ بولے جن نہیں لینی وہ چپ رہے کھڑا کیتا جی کہ سنی آ جس گنے رس نہ ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس گنے رس نہ ہوئے اس گنے چس نہ ہوئے وہ کی سنی نردا سن کے جیڑا ٹس تو رس نہ ہو ماشاءاللہ جنہ کے رستے آیا دعا لینی ہے تو مک جائے کوئی جرا دودھ پینا نہ مکھن کھانا نہ بولے مک گئی بولو تو صحیح میری سننا گل کہ سننی ہے میری سننا گل میری سننا گل ہے جی سننی ہے اور سننی تسی کیا ہے حضرت صاحب کی نگاہ بھی ہو گئی ہے آخر تے فکرہ بولنے کا پھر نعرہ لا کے سننی ہے لاڑ کے بزرگوں نے لایا سی اور لاڑا کا بھی شیر ہوئے تو جواب دینا بھی دھرتی لا دے آ کے آج شاہ صاحب کی زبان ہل جائے اور گناہگاراں کے بیڑے پار ہو جائیں نام سبحان اللہ کی گونج بدلنی چاہیے اپنے مسلک کی پہچان کرانی چاہیے میری سن لے گل جو سننی ہے تیبان نو چل جو سننی ہے وقت سنیت رل جو سننی ہے صدیق دا بن جا پروانہ فاروق دا بن جا مستانہ درپیش عثمان نو نظرانہ پر مولا علی دا دیوانہ حسنین دا بن جا سننی ہے قرآن نو من جا سننی ہے مرشد دے عرست جایا کر مرشد نو عرض سنایا کر باہو دے گیت بھی گایا کر تو پاک پتن بھی جایا کر ختم شریف دلایا کر لنگر بھی ڈک کے کھایا کر نہ سجنا سنگ جے سننی ہے پتلے نہ سجنا نہیں نہ سجنا سنگ جے سننی ہے کہ مننے پیر سیام نو ماننے یا شرط پوری لجپال نو ماننے سرکار کی ساری آل نو ماننے دربار سجا کے سننی ہے چڑیاں بھی لاجے سننی ہے مرچا بھی لاجے سننی ہے تو نہ گھبرا کے سننی ہے میلاد منا کے سننی ہے معراج منا کے سننی ہے عرس منا کے سننی ہے پھر ایتھے آ کے سننی ہے پھر نعرہ لا کے سننی ہے پند عمر دا کھوٹا نہ کر نعرے لانا لیا پند عمر دا کھوٹا نہ کر تھان دا ٹوٹا ٹوٹا نہ کر ناصر سونا بخشا لیسی ایڈا بھی دل چھوٹا نہ کر دنیا کو آخرت کی فکر ہی نہیں دنیا کا بھی دنیا کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہر ٹائم ذکر مصطفیٰ میں لگے رہتے ہیں پر شاہ صاحب نے قلم توڑی انہیں کیا فکر انہوں ہوئے جدا کوئی نہ ہوئے وہ سائیاں آلیہ نو کی فکر ہے ملاد منانا آلیہ نو کی فکر ہے معراج منانا آلیہ نو کی فکر ہے عرس منانا آلیہ نو کی فکر ہے وہ محشر دے وچ ہونا کی شاہ صاحب نے قلم توڑی ہے بہت ساتھ دے گا جن نے آپ جنتی پڑھنا ہے وہ بولے وہ محشر دے وچ ہونا کی ہے گالت عشق محبت بھی ہے نفسی نفسی کہن کے سارے دھکے دھوڑے لین کے سارے ہر بوا کھڑکان کے لوکی ادھر چین نفان کے لوکی آدم تو موسیٰ پہ تیکر موسیٰ تو عیسیٰ پہ تیکر کہن کے سارے بیٹھ کے کلے جاؤ جاؤ غیر دے ولے عیسیٰ کول جدو آ جانا وہ سونے نے اے فرمانا آج میں رحمت بڑھ کے بسا تو انو اکو بوا دسا جاؤ خوشیاں مانو ہسو نسو نسو ادھر نسو اور پوچھے گا اور تو اڈا حالا اوکھرا دے تملیوانا پوچھے گا او تو حالا کھڑا جے کملی والا خلقت ساری آ جاوے گی دل کا مقصد پا جاوے گی سب دسن کے رام کہانی سونے تو ہی جان چھڑانی سب سے چین ہمیش ہوئے گا
مدنی رب کے پیش ہوئے گا آکھے گا سن میرے مولا ہو جرا دی مکے رولا رب فرماوے گا محبوبہ نبیاں ولیاں دے مطلوبہ نیا خلق بناون والا تو اینو بخشاون والا کر محمود مقام تے سجدہ اس کو ملئیے تو ہی سجدہ سجدہ کر کے یار لکھا دے میں شرم گلزار بنا دے اور پھر چہرے تو پردہ چاہ دے یا چھپ سونے اللہ دے اولا مک جاوے گا سارا رولا کلت پر جبریل دے بچھے لانے ساری امت پچھے اور کے سارے پچھے لگے تیرا جھنڈا سب تھی اگے تیریاں نردہ پڑھ دے جامن درجے اپر چڑھ دے جامن اے بھی ٹھیک کہ جنت میری میں بھی تیرا اے بھی تیری تو آنکھیں تے میں دل موڑا میں نے پویا کتن جوڑا سب دی طاقت کھسنی ہے سی تیری امت دسنی ہے سی میں جانا تے دوزخ جانے امت نو کے موجہ مانے امت نو کے موجہ مانے دنیا ہے نا خبر ناصر شاصر شاعری کر کے نقطے کی گل پہ غور کرنا میں جانا تے دوزخ جانے امت نو کے موجہ مانے خلقت پوچھے گی یا مولا اے دی کٹ کے رکھ دے رولا جگر تسینہ سلیا کیوں نہیں بوئے بوئے کھلیا کیوں نہیں رب فرماوے گا اے لوگو آپ میری قدرت دے سوچو جے کر پہلے ہی کملی والا پوچھ لیندہ جے تو اڈا حالا کچھ حملاندے کھچے ہے سن منکر بھی تے بچے ہے سن کچھ حملاندے کھچے ہے سن منکر بھی تے بچے ہے سن اونا نے سی فوراں کہنا اسا کی مدنی کولو لینا ایک منو بھی کر سکدا سی ساڈا بیڑا کر سکدا سی میں اتائیوں پائی بھتی انہاں نے منہ پہ وجے جھکی لکے بھوڑے کھا کے آئے ہر بوا کھڑکا کے آئے زندگی ہوئی بیزار انہاں دی کسے بھی لینا سار انہاں دی ہر کندے وچ ہوئی مایوسی ہر پاسوں جد ہوئی مایوسی ہر پاسوں جد دھکے وجے دھکے کھاندے کھاندے رجے آخر کرم نے اے فرمایا اپنے یار میں کون لے آیا اور سونے گل ٹھکرائی کوئی نہیں میں بھی دیر تلائی کوئی نہیں سونے گل ٹھکرائی کوئی نہیں میں بھی دیر تلائی کوئی نہیں اور گلے پاک سے پار دیو سونے گل ٹھکرائی کوئی نہیں میں بھی دیر تلائی کوئی نہیں یار تے کہنے ان کر تولے پھر جنت دے بوئے کھولے لاکے سارے لوگ کنارے اوے حد منکر بھی من گئے سارے ناصر منیا سب انسانہ اور میرے نبی دیو کیا شانا ناصر منیا سب انسانہ اور میرے نبی دیو کیا شانا پھر کیوں نہ کہیے نوے ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے آخری فکرے تو بولنا جے ہوندے رہن گے نوے ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے کھادا پائی جاؤ تے کماد ہوندے رہن گے چنگے چنگے کماں والے یاد ہوندے رہن گے ہون گے نفاق اتحاد ہوندے رہن گے جب باعث سچا تے جہاد ہوندے رہن گے جب تک ناصر تے ایک سنی زندہ ہے اللہ میرے چاہیا تے میلاد دنیا کہتی اللہ کی تلاش کرے تو شاہ صاحب نے قلم توڑیے اللہ کی تلاش کرے ذکر اولیاء نے کیا رکھا ہے سور سن رب کتھوں لبا خدایا کسے دی بھی تینوں نہ پانے نہ پیندا تو پانی نہ کھاندا تو آنے حسابہ کتابہ تو دیندا تو باکھے کدی کردا ککھے کدی دیندا لاکھے تیرے بعد کوئی نام مٹھا نہیں مولا تو موجود ہے پر تینوں ڈٹھا نہیں مولا کدی تینوں ربا جو ملنا میں چاہواں کوئی دس ٹھکانا میں دس کتھے آواں تو مسجد دے وچے یا مندر دے وچے تو دارے دے وچ یا سکندر دے وچے تو صدیق دے وچے یا حیدر دے وچے تو جامی دے وچ یا کلندر دے وچے پہاڑاں دے اوتے میں سب تینوں مارا یا دریا دے پتنا تے تینوں پکارا میں شہراں چ لبا تے جنگلاں چ ٹولا تو کہنا ہے صد مار میں تیرے کولا تیرے اگے ان متھا ٹیکن دا شوق ہے کدی سامنے آ تینوں ویکھن دا شوق ہے میں سوچیا اس طرح بھی نہ سوچا یہ تے خیالاں دا گل میں دبوچا کسے مینوں سمجھایا جھلا نہ بڑھ تو کوئی چج دی گل کر کللا نہ بڑھ تو جدی کوئی صورت نہیں اونوں تو وینا غلط تے خیالے غلط ہو کے دینا ٹکر واسطے کوئی مورت بھی ہوے انہوں مل جدی کوئی صورت نہیں ہوے ٹکر واسطے کوئی مورت بھی ہوے انہوں مل جدی کوئی صورت بھی ہوے خدا نال کرنا ہے الفت چنگی نہ او پاندا کپڑے نہ او پھیرے کنگی کسے کی سمجھ وچوں نہیں آن والا نہ ساوا نہ پیلا نہ گورا نہ کالا نہ حیران ہو
یہ پوچھا ٹولنا خدا کے ملن کا کوئی دستے ٹولنا تو پھر اس مینو یہ نکتا سی دسیا نکلیا عقل دے فریب وچ پھسیا خدا دے ملن کا جی ہے شوق تینوں کسے پیارے مرشد نے یہ دسیا مینو دبا کے تو سب راز سینے چلا جا تو بغداد جا جا مدینے چلا جا دبا کے تو سب راز سینے چلا جا تو بغداد جا یا مدینے چلا جا عقیدت کا سودا علی نال کر دے خود کے بولو عقیدت کا سودا محبت کسے تو ولی نال کر دے یکدم میری اب تو اترے جو پردے نظر آ گئے رستے آقا دے در دے تو مقدی مقامہ کی مل گیا ہے ملے مصطفیٰ کے خدا مل گیا ہے مقدی مقامہ کی مل گیا ہے ملے مصطفیٰ کے خدا مل گیا ہے کہیں کہنے ہیں جب رحمت دا وسطہ نہیں کھل کے مڑ کیڑ نہیں ہوندی جب پاڑ کے چھپڑ دیندہ ہے مڑ گڑ نہیں ہوندی اسی ناصر شاہ جب رونے ہیں مڑ ساتھوں کھیڑ نہیں ہوندی گج کے نہ لنے سنیا تو میرے میرے نبی کا نور ظہور ہویا وقت مختصر آخری بات میں اجازت میرے نبی کا نور ظہور ہویا دھرتی اتنے شیطانہ کی ڈنڈ پہ گئی اور چہرے دسنا سبحان اللہ کی گونج دسنا کنوں آمد کی خوشی ہے تو کنوں نہیں میرے نبی کا نور ظہور ہویا دھرتی اتنے شیطانہ کی ڈنڈ پہ گئی اندھیرے وچوں سویریاں اکھ کھولی جھوٹ سچ دی ادوں تو ونڈ پہ گئی اللہ ہے سی ہے تے رہے گا بھی اس گل کی ادوں تو گنڈ پہ گئی ناصر شاہ سرکار کا نام سن کے قسم رب دی کلیجے ٹھنڈ پہ گئے دوستان گرامی شاہ صاحب نے قلم توڑی ہے صرف یہ نہ سمجھی عشق مصطفیٰ کہندے کے جڑے آیا بیٹھیا ذوق پورا کیتا چلا گیا کیا عشق مصطفیٰ کہندے نہیں آپ نے ساری زندگی جو درس دیتا ماں باپ کی خدمت کرنا اے نہ سرکار دے عشق دا حسد بخل چوری چگلی گلا بساری تو بچ دیا رہنا اے نہ سرکار دے عشق دا آپس کی نا اتفاقیوں کو دور کرنا اے نہ سرکار دے عشق دا دل میں جے کر درد نہیں رکھدا کوڑی تانگ دا فائدہ کی اے سید دی گل دل پہ لکھ لو دل میں جے کر درد نہیں رکھدا کوڑی تانگ دا فائدہ کی سپ دا سر چ فٹ لو سکدا ہتھی ڈانگ دا فائدہ کی جج دی گل جی نہیں ہوندی اونٹ پٹان دا فائدہ کی جے کوئی یار نماز نہیں پڑھنی سکی باندھ دا اللہ سب نے کہے جناب محترم بھائی مظہر صاحب قبلہ پیر صاحب کے کلام سے عاشقان مصطفیٰ کو جگا رہے تھے حضرت محترم قبلہ پیر صاحب کا کلام ہے ہی ایسا کہ جو بھی پڑھتا ہے اسے ضرور داد ملتی پیر صاحب فرماتے ہیں تو سرکار کے منکروں تو کہ دوزخ وچ کھڑوتے ہویا حسد دے نال پروتے ہویا لاندا کیوں نہیں سونے مگرو ہے جناب تے جھوتے ہویا لاندا کیوں نہیں سونے مگرو ہے جناب تے جھوتے ہویا تو میرے بھائی نے بڑی لمبی چوڑی سنی ہونے کی پہچان بتائی تو قبلہ پیر صاحب مختصر بھی سنی ہونے کی پہچان بتاتے ہیں اب جو سبحان اللہ کہے گا دونوں آپ اٹھا کر وہ سنی ہوگا جو نہ کہے گا وہ سنی نہیں ہوگا ایسے نہیں شعر سن کر کہ بے زبان نال پھر جاتا ہے سنی کون ہے بے زبان نال پھر جاتا ہے بے زبان نال پھر جاتا ہے منکر ویکھ کے چڑھ جاتا ہے سنی گل حضور دی سن کے پھڑدے وانگوں کھڑ جاتا ہے سنی گل حضور دی سن کے سبحان اللہ حسد دے نال پروتے ہویا حسد دے نال پروتے ہویا دوزخ وچ کھڑوتے ہویا لاندا کیوں نہیں سونے مگرو آج نال تے دھوتے ہوئے اور اللہ کے مطلب اسی ذوق کے ساتھ میں قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض صاحب کو بلا تنقید دعوت خطاب دوں گا تو حضرت محترم میں ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس ایسے لفظ نہیں ہے اگر کچھ آپ کہیں کہ ان کے بارے میں کچھ ملفوظات پیش کروں تو میرا جواب ہے کیونکہ وہ ایسی ہستی ہے کہ خطیب لاج جواب ہے اور ان کے پاس علم دے حساب ہے اور ان کا چہرہ دیکھیے ایک مہکتا ہوا گلاب ہے ایک ذوقدار نعرہ لگائیے کیونکہ شروع ہونے والا عمر فیض صاحب کا خطاب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت
الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صدر کرام سرمایہ اہل سنت یادگار اسلام شیخ طریقت آج کی رسول محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب چشتی سیالوی دامت برکات بلانیہ سرمایہ ملت پیر طریقت راہبر شریعت مخلص قبلہ حضرت قبلہ پیر سید عطاء الحق شاہ صاحب زید مجدہ دیگر معظم مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سب اس مبارک اس عظیم الشان مجلس میں شریک اور اللہ کے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بات انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں عالم اسلام کے عظیم شاعر حضرت قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب کے حکم پر اس عظیم علمی فکری اور روحانی آستانہ پر حاضر ہو کر آپ سے خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ اس دور میں حضرت قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے کلام جو بے ساختگی، جو سوچ اور جو بات رکھی ہے، وہ بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تعبیر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی فکری اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے محترم بھائی زینت القراء حضرت قبلہ قاری محمد نواز کھرل صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ جن کے تبسم سے، جن کی رفاقت میں اس عظیم الشان آستانہ عالیہ پہ حاضرین کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔
جن دو عظیم ہستیوں کا عرس ہو رہا ہے، ان کی توجہات اور ان کے فیوزات کی بارش ہو رہی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی طلب اور اپنے اپنے ذات کے مطابق اپنی جھولی بھر رہا ہے۔ میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ ہر شخص جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ایک دعا اور التجا کی شکل میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اور عجیب بات یہ ہے عالم ہو یا جاہل، جب بھی حاضری دیتا ہے عرض کرتا ہے مولا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ ایک شخص اس نے پاکیزہ کپڑے پہنے، وضو کیا، جسم صاف ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہے، خالص بندگی کی نیت کر کے کھڑا ہے، قبلہ رو بھی ہے، اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہے، پھر عرض کر رہا ہے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو جس راستے پہ چل رہا ہے کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ آپ گدے ہیں، اللہ کے گھر میں ہے، بندگی کر رہا ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، جسم بھی پاک، پھر عرض کر رہا ہے مولا سیدھے راستے پر چلا۔ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اگرچہ سیدھا راستہ تو یہی ہے، لیکن میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی میری بارگاہ سے توفیق مانگ، اس لیے کہ انسان سیدھے راستے پر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک میرا دست ہدایت اس کے سر سے چھایا رہتا ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا دست ہدایت اٹھ جائے، دست رحمت اٹھ جائے، تو منزل سامنے ہو پھر بھی انسان بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے حکم دیا میری بارگاہ میں جو بھی آئے عرض کرے مولا سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت کا ترجمہ بہت سے ترجمہ نگاروں نے کیا ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اکثر نے ترجمہ یہ کیا مولا سیدھا راستہ دکھا، مگر پشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے ترجمہ کیا مولا سیدھے راستے پر چلا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے سیدھا راستہ دکھا، اور بریلی کا تاجدار عرض کر رہا ہے مولا سیدھے راستے پر چلا۔ ہم آپ سے کیوں عرض کرتے ہیں اگر دین کو اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان میں پڑھو۔ ایک شخص کافر ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے کہ یہاں کوئی حکیم الامت بیٹھا ہے، شیخ القرآن بیٹھا ہے، میں اس سے جا کے سیدھا راستہ پوچھوں، اور وہ مسجد میں آئے اور اس کی سفید داڑھی ہے، حکیم الامت بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، اور وہ عرض کر رہا ہے مولا سیدھا راستہ دکھا۔ ایمان سے بتائیں کافر کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ سفید داڑھی ہو گئی، حکیم الامت بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی، اور اس عمر تک اس نے ابھی سیدھا راستہ خود نہیں دیکھا، مجھے کیا دکھائے؟ تو وہ تبدیل کر سکتا ہے کہ جس نے ابھی خود نہیں دیکھا اور عرض کرے کہ مولا سیدھا راستہ دکھا، غریب کے تاجدار تیری نگاہیں
فقاہت کے قربان جائے، تیری نگاہ فراست کے قربان جائے۔ منہ بند کر دیا، آج کی مولا سیدھا راستہ دیکھا ہے، بس تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا، تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا، دیکھا تو ہے، تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا۔ اس لیے مولا کہ جب تو جلا دیتا ہے پھر شیطنت طاغوتی طاقتیں تڑپ تڑپ کے مر بھی جائیں تو جسے تو چلاتا ہے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، جسے تو چلاتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی سیدھا راستہ دکھا، اعلی حضرت کو کہا اٹھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اس لیے کہ جب اللہ چلا دیتا ہے تو پھر صرف راستے پہ نہیں چلاتا، منزل تک لے جاتا ہے۔ جنہوں نے دیکھنے کی بات کی تھی انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، بستر اٹھا کے راستے دیکھتے جو رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے جو رہے ہیں، مگر لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جس نے عرض کی تھی مولا چلا، وہ سیدھا بریلی سے مدینے پہنچا ہے۔ جس نے عرض کی تھی چلا، وہ تانگلہ شریف سے سیدھا مدینے جا پہنچا ہے، وہ گولہ شریف سے مدینے پہنچا ہے، وہ سیال شریف سے مدینے پہنچا ہے۔ یہ دیکھنے والے اور ہیں اور چلنے والے اور ہیں، یہی فرق آج آپ کو سمجھانا ہے۔ دنیا کہہ رہی تھی سیدھے راستے پر چلا، مگر اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے سیدھے راستے پر چلا۔ دنیا دکھانے کی بات کر رہی تھی، اعلیٰ حضرت چلانے کی بات کر رہے تھے کہ مولا دیکھا ہے، مگر اس راستے پر اب دونوں طرف لٹیرے بیٹھے ہیں، بیس بدل بدل کے بیٹھے، پیشانی پہ سجدوں کے داغ سجا کے بیٹھے، بستر بچھا کے بیٹھے، لٹریچر پھیلا کے بیٹھے، مدرسے کھول کے بیٹھے ہیں مولا۔ جو راستہ تیرے محبوب نے دکھایا اب اس کے دونوں طرف لٹیرے بیٹھے ہیں۔ تجھے کرتے ہیں تو چلا کہ جب تم چلاتا ہے پھر کوئی مائی کا لال دھچکا نہ مل سکتا، اس لیے کہ تو نے ابراہیم کو چلایا تھا، وہ نمرود کی آگ میں بھی سیدھے راستے پہ چلتا تھا۔ تو نے اسماعیل کو چلایا تھا، وہ خنجر کی دار کے نیچے بھی سیدھے راستے پہ چلتا رہا۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا کہ جب تو چلا دیتا ہے تو یوسف جیسا حسین بازار مصر میں کھوٹے درہموں پر بک کر بھی سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ مولا جب تو چلا دیتا ہے تو دریائے نیل کی چھاتی سے گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سیدھے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ مولا جب تو چلا دیتا ہے تو مریم جیسی پاکیزہ خاتون کے کریکٹر پر بدنما داغ لگانے والی طاقتیں وہی اٹھاتی رہتی ہے، وہ چپ کر کے سیدھے راستے پہ چلتی رہتی ہے۔ مولا جب تو چلا دیتا ہے، جب تو چلا دیتا ہے تو دریائے نیل کی چھاتی سے گزر کر موسیٰ چلتے رہتے ہیں۔ میرے اللہ جب تو چلا دیتا ہے تو طائف کے بازار میں پتھر کھاتے ہوئے محمد مصطفیٰ سیدھے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ جب تو چلا دیتا ہے تو منکرین زکات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ابو بکر صدیق سیدھے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا کہ جب تو چلا دیتا ہے تو بلوائیوں کے منہ پر عزم و اصرار کا تھپڑ مارتے ہوئے عثمان ذوالنورین سیدھے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا کہ جب تو چلا دیتا ہے خارجیوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حیدر کرار سیدھے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا کہ جب تو چلا دیتا ہے تو کربلا کی دھرتی پر وہ فاطمہ کا دودھ پینے والا حسین 6 مہینے کا اصغر ہاتھوں پہ کٹا کے بھی سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہے ہیں مولا دکھا نہیں تو چلا کہ جب تو چلا دیتا ہے، جب تو چلا دیتا ہے تو نبی کی 10 لاکھ حدیث کا حافظ امام احمد بن حنبل نبی پیٹھ میں کوڑے کھاتا ہوا سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ مولا جب تو چلا دیتا ہے
ساری مل کر بھی احمد رضا کے قلم کو نعت مصطفیٰ لکھنے سے روک نہیں دیتا. میرے اللہ اس لیے عرض کرتے ہیں تو چلا کہ جب تو چلا دیتا ہے تو لندن اور عشرت قدوں میں لندن کے عشرت قدوں میں عفت فروش رکا صاحب کی پائیوں کی جھنکار میں بھی اقبال قلندر لاہوری مصطفیٰ کے عشق کے ترانے بڑھتا گزر جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ ارکان سے فرنگ سوما ہے میری آنکھ میں سوما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو رہا. اس لیے تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا کہ جب تو چلا دیتا ہے تو شیطنت طاغوتی طاقتیں باطل پھر کے سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں. جسے تو چلا دیتا ہے وہ کٹتا بھی لیتا ہے وہ چلتا بھی لیتا ہے. اس لیے عرض کرتے ہیں مولا تو چلا. اب پتہ چلا کہ چلانے اور دکھانے میں فرق کیا ہے. اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندو میری بارگاہ میں آؤ اور آ کے عرض کرو مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. توجہ طلب ہے یہ بات. قانون یہ بنا دیا کہ جو بھی آئے آ کے عرض کرے مولا سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایک پڑے تو بھی یہی عرض کرتا ہے مولا ہمیں چلا. 10 لاکھ پیچھے کھڑے ہو امام نمائندگی کر رہا ہے تب عرض کرتا ہے مولا ہمیں چلا. جب تنہا پڑھتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے ایک دن نیل کے مجھے چلا. اکیلا پڑھے تو بھی عرض کرتا ہے مولا ہمیں چلا. اس میں راز کیا ہے؟ فرما بندے تو آیا ہے میری چوکھٹ کر میں تیری بگڑی بنانا چاہتا ہوں تیرا وقت سنوارنا چاہتا ہوں. اس لیے قانون بنایا کہ جو بھی آگے کہے وہ کہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس لیے کہ تیری دعا رد ہو سکتی ہے. اس زبان سے گالی بھی دیتا ہے سیدھا راستہ بھی مانگتا ہے. حرام بھی کھاتا ہے سیدھا راستہ بھی مانگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تیری بگڑی بھی بن جائے کوئی ایسا سبب بنا. اس لیے قانون بنایا جو بھی آئے وہ عرض کرے ہمیں چلا ہمیں چلا. ایک دن یہ ایک دن کا سیگا صرف تیری زبان سے تو نہیں نکلے گا. یہ اجمیر کے خواجہ کی زبان سے بھی نکلے گا. تو سو جائے گا رات کی تاریخیوں میں وہ مسلح پہ کھڑا ہو کے عرض کرے گا معین الدین موجہ دولا صرف مجھے نہیں ہمیں چلا. تو دعا معین الدین کی ہوگی بگڑی 90 لاکھ کی بنا دوں گا. یہی جمع قصیدہ ایک دینا ہمیں چلا. جب رات کی تاریخیوں میں عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلے گا تو اس ایک کی دعا کے صدقے میں قیامت تک آنے والے سارے قادریوں کو سیدھے راستے میں چلا دوں گا. یہی جب شیخ شوربت کی زبان سے نکلے گا مولا مجھے نہیں ہمیں چلا تو اس ایک کی دعا کے صدقے میں قیامت تک آنے والے سارے شوربتیوں کو سیدھے راستے میں چلا دوں گا. لوہا تیرتا نہیں ہوتا لکڑی کے ساتھ لگ جائے وہ ڈوبنے والا بھی تیرنے لگتا. دھاگے کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی صرف موتیوں سے گزر جائے موتیوں کے ساتھ تل جاتا ہے. کہا تیری بگڑی بنانے کے لیے جو قانون بنا دیا جو بھی آیا اس طرح مولا ہمیں چلا ہمیں چلا. اللہ اکبر. تو قرآن شروع ہی تعلیم تصوف سے ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا اپنی بگڑی بنانا چاہتا ہے کسی مقبول کی دعا میں جب ان کی زبان سے نکلتا ہے. اور میں تو اس سے تو نچلی بات کر رہا ہوں. ایک ہے ولی کی دعا لینا. دعا میں زبان ہلتی ہے نا ہاتھ ہنستے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں اللہ نے انہیں اس سے بھی بلند رتبہ عطا کیا. دعا کی بھی حاجت نہیں لب ہلے کی بھی حاجت نہیں. کاش ہمیں ولیوں کا مقام سمجھ میں آ جائے.
ٹریجڈی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم مرید ہوتے ہیں دنیا پانے کے لیے. کسی کی اولاد نہیں تو مرید ہو گئے، بیٹا مل جا. کسی کی اولاد نہیں اس لیے مرید ہوا. کسی کا کاروبار نہیں چمکتا اس لیے مرید ہوا. کسی کی تجارت میں ترقی نہیں ہو رہی، کسی کا عہدہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، مرید ہو کے دعا کرائی کاغذ لے لیے. اگر ہمیں پتا چل جائے اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے، اللہ کی قسم یہ ذلیل چیزیں نہ مانگے. اور یہ دنیا کل بتا دنیا قلیل، قرآن میں کہا یہ ساری دنیا کی بتا یہ قلیل ہے. اور قلیل کا معنی جانتے ہیں؟ ویسے تو تھوڑے کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں عورتوں کا مہینے کے بعد وہ جو کپڑا گندا ہو جائے نا اس کو قلیل کہتے ہیں. آپ اندازہ کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قلیل سے مانگتا ہے. تو ولیوں کے ہاتھ اس قلیل شے کے لیے بلند کرا رہا ہے. مجھے عہدہ مل جائے، مجھے ترقی مل جائے، دولت مند بن جاؤں. آواز آ رہی ہے نادان، اور ان کے ہاتھ اٹھ جائے تو بندے کو خدا ملتا ہے. دنیا کو ان کے جوتوں کے تکلف میں ملتی ہے. میں اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا تھا، 80 سال عمر ہوتی، ایک لمبی قطار لگی مریدوں کے. آفیسر بھی تھے، تاجر بھی تھے، بے اولاد بھی تھے. 2 گھنٹے بعد وہ قطار ختم ہوئی. 2 گھنٹے بعد قطار ختم ہوئی. قطار ختم ہوئی تو مجھے رو کے فرمانے لگے، بیٹا تم نے دیکھا ہزاروں لوگ تھے قطار میں. کوئی آ کے کہہ رہا تھا ترقی مل جائے، کوئی چاہتا تھا اولاد مل جائے، کوئی کہتا تھا مجھے عہدہ مل جائے، کوئی کہتا تھا تجارت چمک جائے. فرمایا کتنے نادان لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آئے. پاگل لوگ جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آئے. روک کے فرمانے لگے بیٹا 80 سال عمر ہو گئی کام کرنے کو گئے، میں نے رات کو بھی کبھی دروازہ بند نہیں کیا. میں کسی ایسے کی طرف میں ہوں جو آ کے دولت کی بات نہ کرے، اولاد کی بات نہ کرے، ترقی کی بات نہ کرے. 80 سال ہو گئے کوئی نہیں آیا، اور کوئی تو آگے کہتا پیر صاحب خدا روٹ گیا ہے، منانے کا طریقہ لگا. میرے مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑا، وہ بہتر حسن دیکھا نہیں ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائے آنکھیں بند ہو مجھے مصطفیٰ کا جلوہ ہے. ہم کتنے نادان ہیں جن دروازوں سے خدا ملتا ہے ان سے دنیا مانگتے پھر رہے ہیں. تیری درگاہ کے گوشے میں جگ کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامان سوریا اٹھا لیتے ہیں. تو دنیا چھوڑ چکے تم ان سے دنیا لینے آتے ہو، اور کبھی خدا کے گاہک بن کے آؤ، کبھی مصطفیٰ کے عشق کا سودا لینے آؤ، پھر تمہیں پتا چلے دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا. میں عرض کر رہا تھا ان کے ہاتھ حقیر چیزوں کے لیے تو اٹھواؤ، اور یہ بڑے بلند ہاتھ ہیں. اور ہاتھوں کی بات چل پڑی پھر نکتا سمجھا دوں. کہتے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہاتھ میں ہاتھ دینے سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایڑی لگی تھی، قیامت تک آب زمزم جاری ہو گیا. سارے پیتے کہ نہیں پیتے؟ اگر نبی کی ایڑی کا فیض قیامت تک جاری ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ کا فیض کہاں تک چلے گا؟ تیرا ہاتھ تیرے پیر کے ہاتھوں میں، ان کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھوں میں. یہ ہاتھ بڑھتے بڑھتے مصطفیٰ کے ہاتھ تک جا رہا. کاش تمہیں خبر ہو جائے ان ہاتھوں کا مقام کیا ہے. لوگوں ان کے گاہک بن جاؤ جو ان کے پاس. وہ کسی نے بڑی بڑے کی بات کی، وہ کہتے ہیں مال ہے نایاب اور گاہک اکثر بے خبر. مال ہے نایاب اور گاہک اکثر بے خبر. شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ.
وہاں تو عشق کے سمندر پلائے جا رہے ہیں. پیاس لے کے تو آؤ پھر دیکھو جہاں ملتا ہے کہیں نہیں. تو میں کہہ رہا تھا ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کسی کے لیے ہونٹ ہلا دے, دعا کر دے, اللہ کی عزت کی قسم یہ تو پھر اوپر کی بات ہے. اللہ رب العزت تو اس سے بڑھ کے حیا کرتا ہے, اس سے بڑھ کے حیا کرتا ہے. بات بڑھ جائے گی, میں صرف ایک واقعہ کر دیتا ہوں. سیاستہ کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ ہے, بخاری, مسلم, مشکات اور ریاض الصالحین, جس کے ساتھ پہنچا لا. اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. اگلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. سنا ہے نا واقعہ آپ نے, میں صرف 2-4 منٹ کرنا چاہتا ہوں. قتل کیے تھے لیکن احساس بیدار ہو گیا, احساس جرم بیدار ہو گیا, پھر بیٹھ کے نہیں دیتا. سوچا میں نے بھی مر جانا ہے, حساب دینا ہے, تو کوئی ایسی صورت بن جائے میں بھی بخشا جاؤں. کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک صوفی صاحب تھے, ان کے پاس چلے جاؤ. وہ گیا, جا کے کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں, توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا 99 بندے قتل کیے. اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے, کہنے لگا لا نہیں ہو سکتی. اس کا ہاتھ چلتا تھا, اس نے اسے بھی مار دیا, سینچری بنا دی, 100 کا عدد پورا کر دیا. اللہ اکبر. گھر پر آیا, پھر خیال آیا کہ میں تو بخشوانے گیا تھا, ایک اور گناہ بڑھا کے آ گیا. یہ کیا حرکت کی میں نے, پریشان کر جانا. پھر کسی سے پوچھا, اس نے کہا فلاں جگہ بھی اللہ کا پتہ لگتا, جا اس کے پاس. وہ پھر چل پڑا اس کے پاس. اب دیکھنا بندے بندے میں فرق کیا ہوتا ہے. مشہور یہ بھی تھا, وہ بھی صوفی صاحب ہے, یہ بھی صوفی صاحب ہے, داڑھی اس کی بھی تھی, داڑھی اس کی بھی تھی, مگر پہلے جس کے پاس گیا وہ صرف کان والا تھا, اب جس کے پاس گیا یہ ہاتھ والا تھا. یہ تو نسبتوں والا قدموں میں جا بیٹھے. کہنے لگا میں بہت بڑا مجرم ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں. کا کیا جرم ہے؟ کہنے لگا 100 بندے مارے. اللہ اکبر. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ جس میں ایک تبلیغی کو قتل بھی ہے, ایک صوفی صاحب بھی مارے. سمجھے؟ کہنے لگا 100 پورے کر دیے میں نے, توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حدیث کے لفظ ہے, اتر دے. کہنے لگا نہیں ہے بین توبہ, وہ معاملہ ہے بندے اور مولا کا, میں کون ہوتا ہوں ٹھیکیداری کرنے والا. معاملہ بندے مولا کا, ٹھیکیداری میں کروں. گناہگار تیرے گناہ کم ہیں, اس کی رحمتیں کہیں زیادہ. تیرے تصور سے نہ بنائے ہو سکتی ہے. اس کو نہ امید لگے گی. توبہ کر لیے. کہنے لگا جلدی بتاؤ کیسے ہوگی؟ کیا صرف ایک کام کرنا ہوگا, گناہوں کی بستی چھوڑ. یہ بستی چھوڑ جو گناہوں کی جانا کیے, فلاں طریقے میں جا, اس بستی کو چھوڑ اس بستی میں جا. ایک بستی چھڑا کر دوسری بستی میں بھیجا. یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. جب دونوں بستیاں ہیں اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, وہاں کیوں جاؤں؟ اللہ سے توبہ کر دیا, اللہ ہر جگہ ہے, وہاں کیوں جاؤں؟ کہا وہاں اس لیے جا کہ ان بہا اناسن یعبدون اللہ, کہ اس بستی میں گنہگار رہتے ہیں, اس بستی میں خدا کے یاد رہتے ہیں. خدا یہاں بھی ہے مگر خدا کا یار یہاں کوئی نہیں ہے. گنہگاروں کی بستی چھوڑ, یاروں کی بستی میں جا. بھائی یہاں تو بدر تک بندہ نہیں سنتا, سن لیتا تھا, مگر انہوں نے کہا کہ بہت بڑا گنہگار, یہاں ہو سکتا ہے نہ ہو جائے. وہاں ان مقبولے میں جا کہ جن کے لب ہلے تو وہ تقدیر بدل دیتا ہے. جب ان کے چومٹ میں بیٹھے گا, ان کی سیوں پہ بیٹھے گا, تو ڈوبنے والے کو بھی تیرنے لگ جائے گا. ان بہا اناسن یعبدون اللہ, وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں, اللہ کے بندے رہتے. اس بستی میں جا. حدیث پاک میں وہ چل پڑا, وجا الی القریۃ الصالحہ. توجہ سے سنیے گا. امام الانبیاء فرماتے ہیں
وہ نیک بستی کی طرف گیا. ایمان سے بتائیں بستی نیک تھی یا بندے نیک تھے؟ بندے نیک تھے نا. تو یہ نہیں فرمایا حضور نے وجہ الی قریۃ الصالحین کہ نیکوں کی بستی کی طرف گیا. کیا فرمایا؟ نیک بستی کی طرف گیا. کیا مطلب؟ وہ جو صرف بستی تھی نا اس کو چھوڑا تو بستی شریف تھی اس میں گیا. بندوں کو نیک نہیں گیا, بستی نیک بستی کی طرف گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا گولڈا شریف, سیاہ شریف, پڑھنے والا شریف, لوگ کہتے ہیں یہ شریف کیوں کہتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ ادب اسی حدیث نے سکھایا کہ جب اللہ کے ولی رہتے ہو انہیں صرف بستیاں نہ کہو, وہ بستیاں شریف ہوتی ہیں. کبھی رائے گڑھ شریف بھی سنا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. کبھی رائے گڑھ شریف بھی سنا, بس یہی فرق ہوتا ہے. ہر سال لاکھوں توحید کے نام نے ہاتھ ٹھیکیدار کرتے ہوتے. رائے گڑھ شریف نہ بنا, وہ اجمیر پورا کفرستان تھا. ایک خواجہ کے قدم لگے قیامت تک کے لیے اجمیر شریف بنا دیا. خواجہ کے قدم لگے پورا کفرستان تھا, قیامت تک کے لیے اجمیر شریف بنا کے رکھ دیا. تو بستیاں شریفوں کے جانے سے بنتی. اللہ اکبر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے تھے نا, ایک آیا اسی طرح ایک آدمی کہنے لگا بغداد ہے شریف کیسے ہو گیا, مدینہ ہے شریف کیسے ہو گیا. آپ کسی آدمی سے بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا, فرمایا آپ کا نام؟ اس نے نام بتایا. فرمایا اور سنائیں آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ. جناب سے ہو گئے, فرمایا کمینے وہ تیرا مزاج شریف ہو سکتا ہے, میرے دوست کا بغداد شریف نہیں ہو سکتا, اور تیرے جیسے کمینے کا مزاج شریف ہو سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کا مدینہ شریف نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بستیاں جہاں اللہ کے ولی رہتے